ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، واقعات الصحابہ میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے ایک آتش پرست سردار کے بیٹے کا جو کہ ایران میں رہتا تھا۔ ان کے والد آتش پرستوں کے سردار تھے اور اسی وجہ سے ان کا شمار ایران کے عزت دار گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کو ایک بہت اہم ذمہ داری دے رکھی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آگ کو بجھنے مت دینا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کے برابر میں بنی عبادت گاہ میں ہی رہتے تھے اور بہت مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلتے تھے۔ ایک دن کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکلے اور ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ قریب میں موجود چرچ سے کچھ گانے کی آواز آئی۔ آپ وہیں ٹھہر گئے۔ اس جگہ کے قریب گئے تو آواز اور بھی واضح آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اور اس وقت وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے گانے کی آواز نے آپ پر ایسا جادو چلایا کہ آپ سے رہا نہ گیا اور آپ اندر چلے گئے۔ اندر جا کر عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا اور عیسائیوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ عیسائیت ہی اختیار کریں گے اور آتش پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ واپس گھر گئے اور اپنے والد کو اپنے اس ارادے کے بارے میں بتایا تو آپ کے والد جو آتش پرستوں کے سردار تھے اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر شدید غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے کو بہت مارا اور اس سے کہا کہ کیا تم ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آتش پرست قوم ہمیں زندہ جلا دے یا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے اور ہمیں ایران چھوڑنا پڑے؟ اور بھی ہر طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بیٹا تھا کہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب باپ نے دیکھا کہ مار اور دلیل دونوں ہی بیٹے پر کچھ اثر نہیں کر رہی تو تنگ آ کر بیٹے کو گھر میں ہی قید کر دیا۔ بیٹا کچھ دن قید میں رہنے کے بعد ایک دن گھر سے بھاگ گیا اور سیدھا عیسائیوں کے پادری کے پاس گیا اور کہا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں اور عیسائیت سیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ عیسائیت کس شہر سے شروع ہوئی تاکہ میں وہاں جا کر صحیح معنوں میں عیسائی مذہب سیکھ سکوں۔ تو اس پادری نے کہا کہ عیسائی مذہب یروشلم سے شروع ہوا اور ہمارے تمام بڑے علماء یروشلم میں ہی ہوتے ہیں۔ یروشلم اس زمانے میں عیسائیوں کا گڑھ تھا اور آج وہ جگہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور اسے جروسلم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال آپ اگلے ہی دن یروشلم کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عیسائیت اختیار کی اور اس مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کچھ دن بعد آپ کو پتہ چلا کہ جو انجیل آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس میں بہت سے من گھڑت واقعات، قصے اور کہانیاں شامل کر دی گئی ہیں۔ آپ دوسرے پادری کے پاس گئے علم سیکھنے کی نیت سے، تو کچھ دن بعد پتہ چلا کہ جو انجیل اس کے پاس ہے وہ بھی تحریف شدہ ہے۔ کئی سال گزر گئے، آپ صحیح انجیل کی تلاش میں در در بھٹکتے رہے اور کہیں بھی آپ کو اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دن آپ کو اس پادری نے اپنے پاس بلایا جس کے آپ شاگرد تھے۔ وہ پادری بستر مرگ پر تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر واقعی حق کی تلاش میں ہو تو سنو، ہمارے بزرگوں کو ان کے بزرگوں نے اصل انجیل میں سے دیکھ کر ایک آخری نبی کی خوشخبری سنائی تھی، اور جو وقت اور حالات بتائے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت اب قریب آ پہنچا ہے اور وہ آخری نبی ان قریب آنے والا ہے۔ تم جاؤ، اسے تلاش کرو، اور اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھنا اور اس پر فوراً ایمان لے آنا۔ تو آپ نے اس پادری سے پوچھا کہ وہ نبی کون ہوگا؟ تو اس پادری نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہوگا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا اور آخری نبی ہوگا، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں اور کس علاقے میں آئے گا؟ تو اس پادری نے جواب دیا کہ وہ وادی عرب میں نمودار ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس نبی کی کوئی نشانی مجھے بتائیے۔ تو پادری نے جواب دیا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے اگر کوئی چیز تحفے کے طور پر پیش کرو گے تو وہ اسے قبول کر لے گا، مگر کوئی چیز صدقہ یا خیرات کے طور پر دو گے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے
کہ اس کی پیٹھ کے اوپری حصے پر ختم نبوت کی مہر ہوگی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سن کر آپ نے اپنا سامان باندھا اور وادی عرب کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب قسمت کا کرنا دیکھیے کہ وادی عرب کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور سب سامان چھین لیا۔ آپ سمیت کچھ اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ اغوا کر لے گئے اور عرب کے بازار میں بیچ دیا۔ ایک آتش پرست سردار کا بیٹا جس نے نہایت عیش اور عشرت سے اپنی زندگی گزاری تھی، اب ایک غلام بن چکا تھا۔ آپ کچھ عرصہ کسی کے غلام رہتے اور پھر وہ شخص آپ کو آگے فروخت کر دیتا، اور پھر اگلا خریدار آپ سے کچھ عرصے کام لیتا اور پھر وہ آپ کو آگے فروخت کر دیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ جو شخص جوانی میں آتش پرستی چھوڑ کر ایران سے یروشلم کے لیے نکلا تھا، اب بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ ایک دن آپ کو مدینے کے ایک یہودی نے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینے لے آیا، اور بالآخر آپ جانے انجانے میں وہاں پہنچ ہی گئے جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو پتہ چلا کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو خدا کا آخری نبی بتاتا ہے، اور مکے والے اس شخص سے بہت پریشان ہیں کیونکہ وہ ان کے خداؤں کو غلط کہتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو عیسائی پادری نے بتایا تھا۔ آپ اپنے مالک سے کچھ بہانہ کر کے مدینے میں نکل گئے اور محمد نام کے آدمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کو اس عیسائی پادری کی بتائی ہوئی نشانیاں یاد آئیں کہ اگر اس شخص کو کوئی چیز تحفے کے طور پر پیش کرو گے تو وہ قبول کر لے گا، اور اگر صدقہ یا خیرات کے طور پر پیش کرو گے تو وہ انکار کر دے گا۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ کچھ کھجوریں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ برائے مہربانی میرے اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں آپ سے تحفے کے طور پر قبول کر لیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے محمد، میں باقی کچھ کھجوریں آپ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ کو اس عیسائی پادری کی بتائی ہوئی ایک اور نشانی یاد آئی کہ اس شخص کی پیٹھ کے اوپری حصے پر نبوت کی مہر ہوگی۔ آپ بہانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ کی قمیض اٹھانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا کمر پہ سے اوپر اٹھایا اور اس شخص کو مہر نبوت دکھائی۔ مہر نبوت دیکھ لینے کے بعد آپ نے اسے چوما اور رونے لگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا شمار چوٹی کے صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صحابی کا کیا نام تھا؟ آپ کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو ابو الکتابین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کو انجیل اور قرآن مجید دونوں پر بہت عبور حاصل تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ نے ہی دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح حق کو تلاش کرنے والا اور اس پر ڈٹ جانے والا بنائے، اور میرے اس واقعے کو بیان کرنے میں ہر قسم کی کمی و بیشی کو معاف فرمائے، آمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔